ہونے کے لیے، صاف ہونے کے لیے. سمجھ میں آئی بات؟ ہر سال رمضان آ رہا، ہر سال مدغاسکر میں آپ روزے رکھتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن یہ رمضان دس رمضان ہماری زندگی کو بدلنا، ہم کو کلین کرنا، ہم کو صاف کرنا، ہم اللہ سے کلوز ہونا، ہماری عبادتیں قبول ہونا. پھر ایک جملہ غور سے سنو، اسلام میں کوئی چیز گرانٹیڈ نہیں ہے. گرانٹیڈ ہے نہیں، قبول ہو جائے گی، یہ کوئی نہیں چیز نہیں. اتنا بڑا جملہ بول رہا، یہ ذہن سے نکال دو. ارے میں تو عبادت کرتا ہوں، میری تو 100% قبول ہوگی. نو، کوئی گارنٹی نہیں ہے. 1% بھی قبول ہو جائے تو خوب بڑی بات ہے. ہو سکتا اللہ آپ کی 100% قبول کرے، لیکن یہ جو دماغ میں بیٹھا ہوا ہے نا ہمارے، میں تو روزہ رکھتا ہوں، میں تو ڈونیشنز دیتا ہوں، میں تو پیسے دیتا ہوں افطاری کو. واٹ ڈو یو مین دیتا ہوں؟ شکر کرو کہ موقع دیا اللہ نے. یو انڈرسٹینڈ میں کیا بول رہا ہوں؟ شکر کرو، سے تھینک یو ٹو اللہ. اللہ کا شکر ادا کرو کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے موقع دیا، اس کو قبول کر لے. اگر میں نے بتا دیا تو یہ تو ہیڈ لائنز پورے رمضان کی 30 دن کی باتیں. تو زیارت وارثہ جان کی حفاظت کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، رزق کی حفاظت کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے 7 مرد زیارت وارثہ. کسی بیمار کے پاس، کوئی بیمار ہے بستر پہ، آپ یقین کرو 2-3 واقعات تو کینسر، بلڈ کینسر کے میرے پاس کہ کیسا ہیل ہوا. زیارت عاشورہ بھی ویسی، زیارت عاشورہ تو اور بڑی بات ہے، لیکن زیارت وارثہ اگر کسی بیمار کے سر کے پاس کھڑے رہ کے تم پڑھو، پڑھ کے پھونک کے اس کا پانی پلا دو، حسین سے جو چیز کو نسبت ہوگی اس میں شفا ہو جائے گی. سمجھ میں آئی بات؟ جو چیز میں ہوگی شفا ہوگی. جیسا تبرک، نیاز میں شفا ہے، کربلا کی خاک شفا ہے. حسین سے جو چیز، مثال کے طور پہ مولا عباس کا پرچم ہے، مولا عباس کے علم کا پرچم ہے، جا کے تم مانگو اس سے، شفا ہے تمہارے لیے، اللہ شفا دیتا ہے. جو چیز معصومین سے وابستہ ہو جاتی، معصومین سے اٹیچ ہو جاتی، معصومین کا نام اس پہ آ جاتا، اس میں شفا ہو جاتی. اگر زیارت وارثہ کسی بیمار کے اوپر تم جا کے پڑھو، پڑھ کے دیکھو، اللہ سب کو صحت کے ساتھ رکھے، اللہ اس کو شفا دیتا، اور ایسی شفا دیتا. رزق پہ پڑھو، جب ایوری زیارت وارثہ مثال کے طور پہ آپ کا سیلری آتی، گھر میں گروسری لے کے آتے، پورا اناج لے کے آتے 30 دن کا. اناج لانے کے بعد زیارت وارثہ پڑھو، مولا حسین کی زیارت پڑھو اور اس پہ پھونک دو. اتنی برکت ہوگی. اس لیے کہ آخری زمانے میں، جس زمانے میں ہم ہیں نا، یہ 21 سینچری میں، اب دنیا سے برکت ختم ہو گئی. یہ یاد رکھو، اب یہاں برکت نہیں ہے. انہی کے گھر میں برکت ہے کہ جو معصومین سے اٹیچ. کتنے آپ کے سامنے واقعات ہیں کہ لوگ بولتے ہیں کہ مولانا 1 لاکھ کماتے ہیں. میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں، یہاں کا 1 لاکھ مجھے نہیں معلوم. ابھی میں نے اناؤنسمنٹ سنا ملین، میں نے کہا یار ملین کوئی دیتا ہے؟ تو پتا چلا وہ یہاں کی کرنسی ہے. نہیں، مولا آپ کو ملینر بنا دو انشاءاللہ اف یو لسن. اگر آپ سنیں گے اور جو میں بول رہا ہوں اس پہ عمل کریں گے، 1 مہینے کے اندر ملینر بنا کے جاؤں گا یہاں سے. مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے 1 پینی نہیں چاہیے، مجھے مولا نے بہت دیا ہے، اللہ کا شکر ہے. میں آپ کے لیے دعا کر کے جاؤں. ملینر بنانا معصوم کے لیے کوئی بات نہیں. معصوم تو وہ ہے کہ اگر پانی ہاتھ سے ٹچ ہو کے نیچے گرے تو ڈائمنڈز بن جائیں. نہیں، ان کے لیے کیا ہے پانی. میں کوئی جوک نہیں کر رہا، I'm serious. معصوم کے ہاتھ کا پانی ڈائمنڈز بنتے. چوتھے امام کا واقعہ یاد ہے؟ میں واقعہ نہیں پڑھ رہا، میں آپ کو بتا رہا. یو کین چینج. آپ کی زندگی ایسی بدل جائے گی انشاءاللہ. ٹرائی کرو کہ اس زیارت سے تمہاری کیا کیا برکتیں ہوں گی، کیا کیا لائف میں چینج آئے گا. ایسا لائف میں روز رات. اچھا، اس میں فائدہ کیا ہے؟ زیارت وارثہ مولا حسین کی جتنی زیارت ہے، زیارت عاشورہ، زیارت اربعین،
ہر زیارت کی امپورٹنس ہے. انشاءاللہ اگر موقع ملا تو ایک ایک زیارت پہ ایک ایک مریض پڑھ لوں گا. زیارت عاشورہ، زیارت اربعین، زیارت وارثہ، زیارت نیم شعبان، زیارت روز عرفہ، زیارت شب جمعہ. مولا حسین کی کئی زیارت ہیں، کئی زیارت ہیں. ہر زیارت میں غور سے سنو، ہر زیارت میں 4 چیزیں کامن ہیں. ہر زیارت میں ملے گی آپ کو. سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، سلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، سلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا. یہ ہر زیارت میں 4 سلام ملیں گے. لیکن پوری زیارت، عاشورہ کی برکت الگ ہے، اربعین کی برکت الگ، عرفے کی برکت الگ، اور نیم شعبان کی زیارت کی برکت الگ. یعنی مطلب ایک، اب سوچو خالی نیم شعبان میں زیارت امام حسین آپ نے پڑھی نا، آپ کو حیرت ہوگی. زیارت نیم شعبان میں یا اعمال میں آپ نے سب نے پڑھی ہوگی ماشاءاللہ. آپ کو معلوم وہ ایک زیارت کا اجر کتنا تھا، ثواب کتنا تھا شعبان کی وہ زیارت کا؟ 14 شعبان کی رات کو آپ نے جو حسین کی زیارت پڑھی اس رات کے لیے، آپ کو معلوم اس کا اجر کیا تھا؟ میں نہیں بول رہا ہوں، یہ میں نہیں بول رہا، میرا معصوم امام بول رہا. معصوم امام بولتے کہ پوچھتے چاہنے والوں سے، شیعوں سے، کہ کیا تم نبی آدم سے لے کے خاتم تک 1,24,000 نبیوں سے ہاتھ ملانا چاہتے ہو؟ راوی نے کہا مولا پلیز ہم کو موقع دو، کیا ہم یہ پاسبل ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ میں 1,24,000 انبیاء سے ہاتھ مصافحہ کروں؟ تو معصوم امام نے کہا کہ ہاں تو کرے گا، تو کر سکتا. جتنا مجمع جیسا بیٹھ کے سن رہا سب کھڑے ہو گئے کہ مولا اس سے بڑی بات کیا ہے کہ آدم نبی سے لے کے رسول تک آج کے زمانے میں 1,24,000 سے میں مصافحہ کروں گا. امام نے جواب کیا دیا؟ امام نے کہا اگر آج کی رات تو میرے جد مولا حسین کی زیارت پڑے گا تو جتنے نبی ہیں سارے آدم سے لے کے نیچے تک ہر نبی مولا حسین کی زیارت کو نیچے اللہ سے اجازت لیتے، نیم شعبان میں وہ لوگ زمین پہ آتے، حسین کی زیارت کرتے. اور جتنے لوگ زائرین و کربلا میں رہتے یا جتنے پوری دنیا میں جو زیارت پڑے، جو نہیں آ سکتے، مجبور ہے نہیں آ سکتے، تو ان سے مصافحہ کر کے واپس جاتے. ایک زیارت ہے حسین ابن علی، کوئی جوک نہیں ہے، یہ معصوم کا جملہ ہے، عابد بلرامی کا جملہ نہیں. 14 شعبان کی رات نیم شعبان میں حسین ابن علی کی زیارت کی مخصوصی یہ ہے. آج کربلا میں 3 مخصوصی ہے، عرفہ، اربعین اینڈ نیم شعبان. حسین کی زیارت کے 3 اربعین ہے، روز عرفہ ہے اور نیم شعبان. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے مولا حسین. تو اتنی برکت ہے اس میں، ہم چاہیں تو کیا نہیں کر سکتے دوستو اپنی زندگی میں. ایک حسین کی زیارت، زیارت وارثہ، 4 چیزیں ہر زیارت میں کامن ہیں، لیکن وارثہ ایک ایسی زیارت ہے، غور سے سنو، وارثہ ایک ایسی زیارت ہے. اچھا میں ایک بات آپ سے پوچھوں، سلام واجب نہیں ہے نا؟ جواب سلام واجب ہے، رائٹ؟ سب کو معلوم ہے سلام کرنا واجب نہیں ہے. مثال کے طور پر سب کھڑے ہوئے، ایک آدمی انٹر ہوا، اس نے کہا السلام علیکم. ہر آدمی کو جواب دینا واجب نہیں، ایک نے دے دیا جواب کافی ہے. سلام واجب نہیں، جواب سلام واجب ہے. زیارت وارثہ ایک ایسی زیارت ہے، غور سے سنو پلیز، غور سے سننا. ایک ایسی زیارت ہے حسین کی، کسی امام کی زیارت میں ایسا نہیں ہے جیسے زیارت وارثہ میں. آپ 13 مرتبہ 13 ٹائمز 13 مرتبہ امام حسین سے کانٹیکٹ میں آتے. کیسے؟ آپ نے کہا السلام علیکم یا وارثہ آدم صفوت اللہ. مولا حسین نے پلٹ کے کہا علیک السلام. آپ نے کہا نوح نبی اللہ. پھر حسین نے جواب دیا ابراہیم. سلام علیکم یا وارثہ آدم صفوت اللہ سے سلام علیکم یا سار اللہ و اپنا سارے و وطر الموتور تک آلموسٹ 12 یا 13 ٹائمز ہوتا. 13 مرتبہ آپ حسین کو سلام کرتے، 13 مرتبہ حسین جواب دیتا. اب آپ کو پوچھتا، میں ابھی انٹر ہوا، میں پوری جماعت کو تو نہیں جانتا، میں تھوڑے لوگوں کو جانتا ہوں. جیسے انٹر ہوا، آج ایک برادر مومن مجھے مل کے انہوں نے کہا السلام علیکم مولانا. تو میں جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، میں کچھ نہیں جانتا ان کے بارے میں. انہوں نے مجھے سلام کیا، السلام علیکم کہا، تو میں نے ان کو دیکھ کے جواب دیا علیکہ السلام. اگر میں منہ پھیر کے ایسے کرتا، ایسے کر کے علیکہ السلام بولتا، تو وہ کیا بولتے؟ وہ بولتے یار یہ مولانا کو اخلاق نہیں،
میں سلام کر رہا ہوں، وہ منہ پھیر کے جواب دے رہے. آپ کسی کو جانتے نہیں، آپ کسی کو پہچانتے نہیں، لیکن اگر کوئی سلام کرا تو آپ اس کو دیکھتے، جواب دیتے اور مسکراتے. اب سمجھو یار میں کیا بول رہا ہوں، اب سمجھو کیا بول رہا. 13 مرتبہ 13 ٹائمز تم مدغاسکر سے بولتے ہو السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ. حسین تم کو دیکھ کے مسکراتا ہے. اگر امام پھر بول رہا اگر امام ایک دفعہ دیکھ لے، مسکرا لے تو تمہاری زندگی بدل جائے. رہندو سمجھ میں آئی بات؟ چینج لائف کرو، اپنی زندگی بدل دو انشاءاللہ. بس میرا وقت ہو گیا. تو 2 چیزیں کرنا. اچھا آخری بات بولتا، آج کی رات چاند رات ہے، پہلی رات ہے، چاند ہو گیا الحمدللہ. اللہ صحت کے ساتھ پورا رمضان ہم کو روزے رکھنا نصیب کرے انشاءاللہ، اور تو ہمارے روزوں کو تو قبول کر لینا. مغرب کے بعد یہ پڑھنا تھا، کوئی بات نہیں، کوئی واجب نہیں ہے، مستحب ہے. جب معلوم ہوا گھر جا کر 21 مرتبہ 21 ٹائمز سورہ انا انزلنا پڑھو. اس کے بعد دیکھو سورہ انا انزلنا رمضان کا سورہ 21 ٹائمز اگر سورہ انا انزلنا مغرب کے بعد تم پڑھو گے، رزق ایسا کھلے گا. بند ہے نا، ایسا بند ہے نا، رزق ایسا کھل جائے گا. اور صرف رمضان کے لیے نہیں کھلے گا، پورا سال گزرے کھلے گا. ایسا بند ہے تمہارا کاروبار نہیں چل رہا، کاروبار میں رکاوٹ ہے، بزنس نہیں ہے، منہ تک آتا رک جاتا، ایسا کھل جائے گا. 21 ٹائمز گھر جائے. اور خود اکیلے نہیں پڑھو، بیوی کو بھی بولو، بچوں کو بھی بولو. معصوم بچوں سے ضرور پڑھوانا، یہ دعا کی قبولیت ہے. 21 مرتبہ گھر جا کے سورہ انا انزلنا پڑھنا چاند رات کے دن، سال بھر کا تمہارا رزق. لیکن اس کے ساتھ بھی وہی کنڈیشنز ہیں کہ جو ابھی میں آپ کو بتا کے آ رہا. کنڈیشنز کے ساتھ اگر تم کرو گے تو انشاءاللہ ایسی رحمت نازل کرتا. اچھا یہ پڑھنے کے بعد پہلے 5 صلوات پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. 21 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھو. رکو، رک کے دعا کرو. دعا کیا کرو کہ پروردگار تیرا وعدہ ہے، تیرے حبیب کا وعدہ ہے کہ یہ سورہ پڑھنے کے بعد تو اپنی رحمتوں کو نازل کرتا ہے. پروردگار تجھے رزق حلال کے لیے ہمیشہ 9 امام 9 امام محمد تقی جواد کا واسطہ دینا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم 9 امام کا واسطہ دینا تو اللہ رزق ایسا کھولتا. میں انشاءاللہ ایک امام کا واسطہ آپ کو بتاؤں گا دعاؤں کی ٹاپک میں. تو دعا یہ کرنا کہ پروردگار آج ماہ رمضان کی چاند ہو گیا، تیری رحمت کا مہینہ آ گیا، آج پہلی رات ہے، میں نے سورہ پڑھ کے 14 معصومین کو یہ ہدیہ کرو. یہ سورہ پڑھ کے سورہ پڑھ کے 14 کو ہدیہ کرو، 9 امام کو اور زمانے کے امام کو ہدیہ کر کے یہ بولو کہ مولا آپ کی بارگاہ میں یہ ہدیہ کر رہا. جتنے مدغاسکر میں کاروباری لوگ ہیں، جتنے لوگ ہیں اور دنیا بھر میں جہاں جہاں علی کے چاہنے والے ہیں، اللہ ان کے رزق کے دروازے کو کھول دے. اور صرف یہ مت بولو کہ جتنے زندہ ہیں ان کے کھولو، یہ بھی بولو پروردگار یہ تیری رحمت کا مہینہ ہے تو جتنے مرحومین ہیں ان کے رزق بھی وہاں کھول دے تو. اس لیے کہ اللہ بول رہا ہے کہ جو مرتا ہے اللہ کی راہ میں وہ میرے پاس سے رزق پاتا ہے. تو اور جو نہیں ہے، جو علی کا چاہنے والا خبر کے اندر ہے، اپنی لحد میں گریو میں ہے، تو اس کے لیے بھی کھول دو. تو اب یہ 2 دعا کر کے 4 صلوات آخر میں پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. پہلے 5 بیچ میں سورہ دعا اور 4 صلوات. یہ پڑھنے کے بعد رمضان کا واسطہ دے کر دعا کرنا. آپ دیکھو انشاءاللہ یو ول سی. میں اتنی بڑی بات بول رہا، چھوٹی بات نہیں بول رہا، ممبر سے بول رہا. انشاءاللہ تم دیکھنا کہ یہ سال رمضان میں رحمت خدا کیسے نازل ہوتی ہے، برکت کیسے نازل ہوتی. تمہاری کاروبار بڑھ جائے گا، زندگی بڑھ جائے گی. ایک بات بولو، ہر چیز پیسہ نہیں ہے، سکون آ گیا تو وہی کافی ہے. سٹریس دور ہو جائے گا، سکون آ جائے گا، پیس آئے گا. جو آج پیس ہی نہیں ہے، سکون ہی نہیں ہے. بس میں کیا کروں، گھڑی میں دیکھ دیکھ کے مجلس پڑھ رہا. 3 منٹ رکھے.
اللہ رحم کرے. میں جس کا ذکر کر رہا ہوں وہ وقت کا مالک ہے، وقت کو روک دے گا. بس انشاءاللہ کل سے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. آئی ڈونٹ نو کل دوپہر میں بھی شاید میری مجلس ہے، لیکن دوپہر کی مجلس 20-25 منٹ ہوگی، 30 منٹ میکسیمم، اور شام میں تو 1 گھنٹہ کل سے انشاءاللہ. میں نہیں پڑھ سکوں گا 45 منٹ 40 منٹ، اتنی بڑی بڑی ٹاپکس لے کے بیٹھا ہوا، چھوٹی چھوٹی. بہرحال مولا آپ کو سلامت رکھے. ارے بابا میں آپ کو دعا دے رہا ہوں، مولا خوش رکھے، آپ کو صحت کے ساتھ رکھے. آپ لوگوں کے بزنس میں اللہ برکت دے انشاءاللہ. اور سب سے بڑی دعا اللہ ہمارے روزوں کو قبول کرے انشاءاللہ. روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، صحت کے ساتھ رکھ. دنیا بھر میں جہاں جہاں میرا مولا کا چاہنے والا ہے ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور مجلس کے لیے ایک صلوات پڑھ لیں بابا زبل. مولا آپ کو آباد رکھے، مولا خوش رکھے. دوستو ساری دعائیں ایک طرف اور کربلا کی دعا ایک طرف. کل میں نے جناب لیلا کی دعا بتائی تھی کہ کربلا کی یہ وہ ماں ہے کہ جس کا جوان بیٹا دنیا سے گیا. ان کی دعا. ایک دعا میں اور بتاتا، یہ اس بچی کی دعا ہے کہ جس کے ناز حسین اٹھاتے تھے. تکلف سے نہیں رونا. وہ بچی کہ جس کو مولا حسین سب سے زیادہ چاہتے تھے. بہترین واسطہ ہے اللہ کی بارگاہ میں سکینہ کا. یہ وہ سکینہ کہ جس کو شہادت حسین کے چند لمحوں کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد بی بی کے رخسار نیلے ہو گئے، بی بی کا پیرہن جل گیا. حمید کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب خیمے جل رہے تھے تو ایک چھوٹی سی بچی جس کی دامن میں آگ لگی ہوئی تھی وہ دوڑتی ہوئی آئی، تو میں نے چاہا کہ میں آگے بڑھ کے اس کی آگ کو بجھاؤں، تو بچی نے پیچھے ہٹ کے کہا کہ اے شیخ ہمارے قریب نہیں آنا، ہم اہل بیت ہیں. اس نے کہا نہیں بی بی میں آپ کی آگ بجھانا چاہتا. تو سکینہ نے کہا کہ شیخ تو بڑا مہربان معلوم ہوتا، اس لیے کہ بابا کی شہادت کے بعد کسی نے تماچا مارا، کسی نے گوشوارے لیے. یہ بتا کہ نجف کا راستہ کہاں ہے؟ اس نے کہا نجف جا کے کیا کرو گی؟ تو کہا جا کے دادا کو فریاد کروں گی کہ دادا آپ مشکل کشا ہے، کربلا میں آگ لگی ہوئی ہے. بس دوستو واقعہ کربلا کے بی بی پہ کیسے مصائب گزرے 2 منٹ سن لے. واقعہ کربلا کے کچھ عرصے کے بعد مقام نینوا کے لوگ مدینہ آئے. چوتھے امام سے انہوں نے سوالات کیے. آخر میں ایک سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ جب خیمے جلے، پورے خیمے جل گئے تو بچے باہر کیسے آئے؟ بس دوستو یہ سننا تھا. امام رونا شروع کر دیا، امام کا چہرہ سرخ ہو گیا. امام نے کہا تو نے عجیب سوال کیا. راوی نے کہا مولا یہ بتائیے خیمے جلے تو بچے باہر کیسے آئے؟ امام کے ہاتھ میں تسبیح تھی. امام نے کہا اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو دانے کیسے بکھر جائیں گے. اسی طرح جب آخری خیمہ جلا تو حسین کے بچے بکھر گئے. جب پہلی مرتبہ سکینہ باہر آئی تو عزیز و شمن نے تماچا مارا کہ بچی زمین پہ گر گئی، پھر اٹھاتا ہے دوسرے رخسار پہ مارتا ہے. سکینہ نے دونوں ہاتھوں سے رخسار کو تھام کے کہا کہ بابا میں یتیم ہو گئی، بابا میں یتیم ہو گئی. پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ، سب آمین بولنا. ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما، ہماری اس مجلس کو قبول کر لے. یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بنے.